بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 ونرز کے نام ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس وقت سکرین پر آپ کو 2 نام دکھائی دے رہے ہوں گے، باقی 3 نام بھی اسی ویڈیو میں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ اپنا نام موصول کر سکیں اور کوئی بھی نام مس نہ ہو۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک انتہائی اہم اور انتہائی توجہ طلب ہے۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم عصر اور مغرب کے درمیان جھاڑو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ بات مشہور ہے کہ تمام لوگوں نے سنی ہوگی، اپنے بڑوں سے سنی ہوگی، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے سے سنی ہوگی کہ اگر عصر اور مغرب کے بعد جھاڑو لگایا جائے تو تنگ دستی لاتا ہے۔ تنگ دستی سے مراد یعنی وہ ہمارے مال و دولت کے اندر کمی لا سکتا ہے یا ہمارے رزق میں بے برکتی لا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جھاڑو تنگ دستی لاتا ہے یا نہیں، اور اس بات کی دین اسلام کے اندر کیا گنجائش بچتی ہے، اور اگر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ بات کیسے عرف عام میں آئی اور کیسے ہم سب لوگ یقین کرنے لگ پڑے کہ واقعی جھاڑو تنگ دستی لاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ باتیں سن کر آگے پھیل کر ایک دن اسے تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ کو بار بار بولا جائے تو اس کو سچ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی مشہور مقولہ ہے کہ اتنی بار جھوٹ کو بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ تو یہی ماجرا ان توہمات کا ہے، ان انسان کی بنائی گئی باتوں کا ہے۔ در حقیقت ان تمام چیزوں کے پاس کوئی دینی بات نہیں ہوتی، نہ ہی دین کا کوئی اصول ہوتا ہے۔ پوری حدیث کے اندر، پورے قرآن کے اندر ایسا کوئی ایک بھی مسئلہ موجود نہیں ہے کہ ہم عصر یا مغرب کے بعد جھاڑو لگائیں تو تنگ دستی آ جائے گی۔ جو لوگ ان تمام چیزوں پر یقین کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والا جو بھی شخص ہے اگر جانے انجانے میں انفارمیشن پھیلاتا ہے، ایسی بات پھیلاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا حساب ضرور کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو دوستو، اس حوالے سے ہمیں جب ایسی کوئی بات ہم تک پہنچے تو اس کی تصدیق کر لینا بہتر ہے۔ تصدیق سے پہلے ہم اس کو آگے نہیں پھیلا سکتے۔ ابھی بھی ہم آپ کو ٹیکنیکلی اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم آپ کو چند مثالیں دیتے ہیں جس سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ جھاڑو لگانے سے تنگ دستی آتی ہے یا نہیں۔ دوستو، دبئی شہر کے اندر جتنا بھی صفائی کا کام کیا جاتا ہے وہ کام ہمیشہ رات کو کیا جاتا ہے۔ وہاں کی اتھارٹیز ہر رات کو سڑکوں کی صفائی کرتی ہیں۔ صبح جب عوام اٹھتی ہے تو ان کو تمام سڑکیں نیٹ اینڈ کلین ملتی ہیں۔ نہ صرف دبئی بلکہ دنیا بھر میں ہر جگہ صفائی کا جو کام ہے، بڑے پیمانے پر جو کام کیا جاتا ہے، وہ رات کو ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ رات کے اندر عوام الناس نہیں ہوتی سڑکوں پر اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اگر سوچا جائے، تمام سامعین اس چیز پر غور کیجئے کہ جن ممالک کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں وہاں فراوانی ہے، وہاں رزق کی کثرت ہے یا تنگی ہے۔ اس سے آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ رات کے وقت، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی آتی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، تنگ دست کرنے والا اور تنگ دستی سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور میں ہی تمہارا رازق ہوں، اور میں ہی ہوں جو پتھر میں موجود ایک کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، یہ مفہوم ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا۔ یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے وہ رزق چھین نہیں سکتی، اور یہ بات بھی ہمیں اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب اللہ ہم سے رزق چھیننا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی ہمیں وہ رزق فراہم نہیں کر سکتی، کیونکہ جو خالق ہے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہر مخلوق، ہر طاقت اس کی طاقت کے تابع ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور آپ کو اس طرح کی کوئی بھی تہمت پر یقین نہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی گاؤں میں الو بولتا ہے تو اس گاؤں میں آفت آنے کا خطرہ ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں اس گاؤں کے کہ تمام احباب تیاری کر لیں، کوئی آفت آنے والی ہے۔ حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ایک بار الو بولا ہو اور کسی بڑے نے ایسا کہہ دیا ہو اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی آفت بھی آ گئی ہو، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ الو بولنے سے ہی آفت آئے۔ یہ تمام توہمات ہیں جو کہ غلط عام ہیں، یعنی ایسا غلط جو عام ہو جاتا ہے اور پھر جسے ہم لوگ ہی اپنے غلط عام پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو انتہائی کنزرو کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس غلط عام پر یقین کیا جائے تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ایک غلط عام سے کل کو 10 غلط عام سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اور پھر 100 اور پھر 1500 نیز ہمیں ایک تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور غلط عام پر، اس طرح کی غلط عام پر یقین کرنا دراصل اللہ کی شفاعت کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی تنگ دست نہیں کر سکتا، تو پھر ایک جھاڑو پر اس کو اپشگن مان کر ایک ہندوانہ طریقے کے تحت اس کا بائیکاٹ کر دیں، یہ تو بالکل ایک مشرکانہ فعل ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے جو ایک مشرک کی سزا ہے۔
اس لیے آپ کو اس چیز پر انتہائی محتاط رہیے اور کسی بھی تہمت یا کسی بھی طرح کی توہم پرستی والی جتنی بھی باتیں ہیں ان سے آپ بچنے کی کوشش کریے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے تمام تر معلومات کو اچھے طریقے سے جذب کر لیا ہوگا اور آئندہ آپ اس مشن پر گامزن رہیں گے۔ آپ کسی بھی قسم کی توہم پرستی کا شکار نہ خود ہوں گے اور نہ ہی اپنے ارد گرد والوں کو ایسے فعل میں مبتلا ہونے دیں گے۔ یہ ہم تمام لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نکھار کر اچھے طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچائیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یہ چیزیں خود سفارش کریں گی کہ یا اللہ، ان لوگوں نے تیری امت کو، تیری مخلوق کو، تیرے لوگوں کو اس طرح کی توہم پرستی سے بچایا، فضول، من گھڑت اور شیاطین کی باتوں سے بچایا اور تیرے دین کا اصل جو کردار ہے، تیرے دین کی اصل جو شکل و صورت ہے، اس کو برقرار رکھا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو آپ آج ایک ارادہ کیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کریں گے کہ توہم پرستی کو ختم کریں گے، اور اس چیز کو بھی پروموٹ کریں گے کہ تمام احادیث پر عمل کریں اور ہر اس چیز پر یقین رکھیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر یقین کرنا مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتا۔ شکریہ۔